سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ انسان کے ہر پور پر صدقہ واجب ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں جان کا صدقہ. ہمارے جسم میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 360 پور ہیں یا جوڑ ہیں. فرمایا کہ ہر پور کا صدقہ اتارنا واجب ہے. آپ سوچتے ہو کہ کیوں بھائی؟ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ اپنے بدن پر، اپنے باڈی پر نظر ڈالیں، کتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. ہاں، جب کسی مجبور کو، کسی پریشان حال کو، کسی معذور کو دیکھتے ہیں تب تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے. میں تو صرف پور کی بات کر رہا ہوں کہ ہر پور کا صدقہ واجب ہے، یعنی پورے بدن کا صدقہ واجب ہے. ہم لوگ اپنے بمبئی میں ایسے ایسے منظر دیکھتے ہیں مجبوری کے کہ اپنے محلے میں تو میں دیکھتا ہوں دونوں ہاتھ اور دونوں پیر بھی نہیں ہیں، اور بہت جگہ کسی کے پیر ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہے، بہت سی نعمتوں سے وہ لوگ محروم ہیں. اس کے مقابل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے 100% صحیح سالم بنایا ہے. ہم کو، ہماری اولاد کو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، فزیکلی صحت ہے، تندرستی سب کچھ ہے. تو اگر یہ ہم لوگ کمپیئر کریں گے تو ہمارا سر جھک جائے گا اور ہمارے دل میں صرف اللہ کا خیال آئے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے، تو کیا اس کی ان نعمتوں کا صدقہ اتارنا واجب نہیں ہے؟ ضرور واجب ہے. یہی تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر پور کا صدقہ اتارنا واجب ہے. آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں فقیر کو یا معذور کو کیا دوں؟ تو اس کا علاج اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدن کا صدقہ اتارنے کے کئی راستے ہیں، اور سب سے آخر میں فرمایا آپ نے کہ اگر یہ سب نہ کر سکو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو تو تمہارے پورے بدن کا صدقہ اتر جائے گا. تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں تعدل بین اثنین صدقہ. ہر نیا دن جب شروع ہو تو 2 آدمیوں کے بیچ میں جن کی زندگی پٹری سے اتر گئی ہے، کوشش کر کے ان کو پٹری پہ لے آؤ. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عدل. عدل مانے برابری. جیسے آپ نے دیکھا ترازو جو ہوتا ہے اس کا دونوں پلڑا برابر ہوگا تو اس کو کہتے ہیں میزان عدل. اگر ایک جھکا ہے، ڈس بیلنس ہے، تو وہ عدل نہیں ہے. اس کے اپوزٹ میں آتا ہے فساد، کی اس میں خرابی ہے، گڑبڑی ہے. ابھی میں انشاءاللہ اصلاح کا معنی بھی بتاتا ہوں. اس میں کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ 2 بھائیوں میں بات چیت بند ہے. آپ اپنی طرف سے کوشش کر کے، آپ امام صاحب ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، آپ چودھری صاحب ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں، بھائی ذرا سننا نماز کے بعد، چلو چائے پیتے ہیں چائے خانے میں. کیا ہے مولانا صاحب؟ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بھائی سے بات چیت بند ہے. ہاں صاحب، وہ مجھے ایسا کہہ رہا تھا، وہ ایسا کہہ رہا تھا میرے بچوں کے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں، یا فلاں فلاں. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو کبھی اس کی زبان سے نہیں سنا، وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. یا اگر کہا سنا بھی ہے تو تم بڑے ہو، تھوڑا سمجھداری کا ثبوت دو. والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو تم معاف کر دو اپنے بھائی کو. کیوں دنیا کو یہ دین دکھا رہے ہو؟ تمہاری ہی بے عزتی ہو رہی، تمہارے خاندان کی بے عزتی ہو رہی ہے. فرمایا آپ نے تعدل بین اثنین، 2 بھائیوں کی، 2 مسلمانوں کی، شوہر بیوی کی زندگی پٹری سے اتر گئی ہے، اس کو پٹری پہ لے آؤ. جتنا بھی اس میں تمہیں محنت کرنی پڑے تو تمہارے بدن کا صدقہ اتر جائے گا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.